بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تقرر کو طوعاً و کرہن قبول کیا ہے، یعنی وہ ایسے ہی بے دلی کے ساتھ قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوش نہیں ہیں۔ اس حوالے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، قریبی احباب کے ساتھ کل سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، پریشان ہیں، اور پھر افواہیں ہیں مارکیٹ میں کہ جنرل فیض حمید قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اور پھر اظہر عباس صاحب کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس کا جواز بنتا ہے نہیں بنتا؟ یہ جونیئر ہیں ان سے، عاصم منیر صاحب سے، تو پھر یہ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ ریزائن کر لیں آپ، اس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اور پھر وزیر اعظم صاحب جناب ایک دفعہ پھر جو ان کا بہت بڑا خواب ہے نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کا، پھر اس کی طرف وہ اپنا جناب ایک دفعہ پھر وہ نیشنل گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف چل پڑے ہیں، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق کچھ ڈائریکشنز وغیرہ بھی دی ہیں۔ اور پھر اس میں آصف علی زرداری صاحب کا کیا کردار ہوگا، پرویز الہی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم زیر بحث لائیں گے، ڈسکس کریں گے۔ پہلے عمران خان صاحب سے شروع کر لیتے ہیں جناب۔ نئے آرمی چیف کا تقرر ہو گیا ہے، اور وہ خان صاحب کی خواہش کے برعکس ہوا ہے۔ خان صاحب اس پہ خوش نہیں ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اگر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں خان صاحب پہ، تو انہوں نے جو آخری ٹویٹ کیا ہوا ہے وہ 2 دن پہلے کا ہے، اور وہ ہے وہ جو فیفا کا جو ورلڈ کپ ہے فٹ بال کا، اس میں سعودی عرب کی فتح پہ انہوں نے سعودی عرب کو مبارکباد دی ہوئی ہے۔ لیکن ان کو جو ہاتھ ہے، جو انگلیاں ہیں، جس سے بھی یہ ٹائپ شیپ کرواتے ہیں، اس سے یہ نہیں کروا سکے کہ جناب مبارکباد دے دیں نئے آرمی چیف کو اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو۔ نہیں، یہ نہیں ہوا۔ وہ صدر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے تھے نا ہم کھیل لیں گے، میں اور عارف الوی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے 20-25 دن، ظاہر ہے وہ ان کو ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی انتظام پورا کیا ہوتا، حکومت نے بھی۔ اگر یہ کھیلتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ بہرحال مزید بدمزگی ایک پیدا ہونی تھی، وہ بدمزگی سے بچ گئے ہیں۔ عارف الوی صاحب بھی تھوڑی سی عقل مندی کا، دانش کا مظاہرہ کر گئے ہیں۔ خان صاحب تو خیر وہ ہیں ہی ایک طرح سے ہارڈ لائنر، وہ اس طرح جہاں وہ ان کا ہوتا ہے کہ دبانا، ان کو موقع ملے وہ وہاں ضرور دبانا چاہتے ہیں۔ اور بہرحال یہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ خوش نہیں ہے اور اپنے ساتھیوں سے ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، وہ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں اندر کھاتے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو کیسے قابو کریں، وہ تو اب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ آئی ایس آئی پہلے ہی خان صاحب کو ظاہر ہے، وہ جو خان صاحب نے کیا ہے پچھلے 5-6 ماہ سے فوج کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو فوجی قیادت ہے، عسکری قیادت، اور پھر نام لے لے کے افسروں کے، فوجی افسروں کے، انہوں نے جس طرح گند چھالا ہے، اس سے وہ خوش نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ہمارے ڈی جی آئی ایس اے نے مشترکہ طور پہ، اس پہ آپ نے لب و لہجہ ڈی جی آئی ایس اے کا دیکھ ہی لیا تھا، اور ان کا یہ موڈ بھی دیکھ لیا تھا، ان کا لائن آف ایکشن بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا لائن آف ایکشن ہوگا۔ خان صاحب اسی سے خوف زدہ ہیں۔ اب اندر کی اطلاع یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ہیں، یہ اب متاثر کا لفظ پتہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یا کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے، گروپ کا لفظ تو استعمال میں کرنا نہیں چاہتا جناب، گروپ یہ وہ والا گروپ ہے، یہ وہ والا گروپ ہے، بہرحال یہ لائک مائنڈڈ کہہ لیں آپ، ہم خیال کہہ لیں۔ یہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے، یہ ہم خیال ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے۔ اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اے پولیٹیکل والی گیم ہے، فوج کو سیاست سے دور کرنے والی، اس میں جو چند ایک لوگوں کا کردار ہے، اس میں عاصم منیر صاحب ایک بڑا نام ہے، اور اس کی آج تائید بھی کی ہے میری اس بات کی ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو فوج کو نیوٹرل کرنے میں یا اے پولیٹیکل کرنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، ان میں بڑا اہم کردار عاصم منیر صاحب کا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے عاصم منیر صاحب کے بارے میں لوگ باتیں نکلیں گی، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے رویے کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ بڑے سٹرکٹ افسر ہیں، ڈسپلن کے معاملے میں بھی اور آئین اور قانون کے حوالے سے بھی، کہ جناب وائلیشن نہیں ہونے چاہیے۔
ایک طرح سے ہارڈ لائنر بھی ہیں اپنے پیشے کے حوالے سے، اپنی ادارے کے حوالے سے، یہ کسی حد تک ہارڈ لائنر بھی ہیں۔ اب خان صاحب کو پریشانی یہ ہے کہ خان صاحب تو وہ کہتے نا پنجابی گجی ہوئے نے بیساکھیاں دے، اب بیساکھی جانے والے بھی نہیں دے کے گئے ان کو، انہوں نے کھینچ لی اپنی بیساکھیاں واپس لے لی، اور آنے والا تیار نہیں کسی کو بھی بیساکھی دینے کے لیے، وہ کریں اسی اپنا کام کرنا، تسی اپنا کام کرنا، ایک جو ہمارے لیے دائرہ مقرر کر دیا آئین نے اس کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ خان صاحب خوفزدہ ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ میری منجی ٹھوک دیں گے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے فوج کے اندر بھی اور سیاستدانوں کو بھی، کہ وہ ہم خیال ہیں عاصم منیر کے، یا ان لوگوں کے ہم خیال ہیں جو کہتے ہیں جناب اے پولیٹیکل والے لوگ ہیں، کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا بیجا، کسی کی بیجا حمایت نہیں کرنی، اس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ اب خان صاحب کو تو چاہیے تھا فیض حمید ملے نہیں انہیں، تو اب پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ پریشر بنانا چاہتے ہیں آرمی پہ، اور آرمی پریشر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اس وقت تیار نہیں ہوئے جب ایک آرمی چیف جانے والا تھا، اور جب جانے والا ہو ایک آرمی چیف اور پورے ادارے کو پتا ہو تو پھر وہ بڑے فیصلے نہیں لیتا، نہ ہی لے سکتا ہے، تو اس کو پریشرائز نہیں کر سکے، دباؤ کے اندر نہیں لا سکے، پریشر کے اندر نہیں لا سکے، تو اب جو نئے آئے ہیں ان کو کیسے یہ پریشرائز کر سکتے ہیں خان صاحب کا یہی دکھ ہے جو وہ روتے پھر رہے ہیں کل سے، اور یہ میں بتاؤں کہ الوی صاحب کے حوالے سے بھی وہ زیادہ خوش نہیں ہیں، کہ جناب الوی جو ہے یہ بھی، وہ جیسے انہوں نے اسد قیصر کو نہیں کہا تھا کہ اسد قیصر وہ بزدلی دکھا گیا ورنہ حالات مختلف ہوتے، تو صدر صاحب کے حوالے سے بھی وہ بہرحال زیادہ خوش نہیں ہے کہ صدر صاحب، لیکن صدر صاحب لگے ہوئے ہیں جناب کہ کوئی ڈائلاگ شائلاگ ہو جائیں، کوئی مل بیٹھیں، کوئی کام آگے چلے۔ اور کل میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ خان صاحب کا پیغام جو ہے یہ زرداری صاحب کو ملا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہی ملا ہے نا، ڈائریکٹ تو کوئی رابطے نہیں ان کے آپس میں، کہ جناب کچھ فیس سیونگ کے لیے کریں۔ اس میں پھر کچھ کام شروع ہو گیا ہے، یہ کام کیسے شروع ہوا ہے، کیا ہوگا آگے جا کے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلے وہ جو دو جرنیل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں، ایک تو ان میں ہے چیف آف جنرل سٹاف اظہر عباس صاحب، اور وہ تو ایک طرح سے تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں۔ وہ جونیئر ہیں، یعنی ان سار شمشاد سے بھی وہ جونیئر ہیں، اور ان سے تو 2 درجہ جونیئر ہیں جو عاصم منیر صاحب ہیں ان سے، اور پھر کچھ لوگ پی ایم اے لانگ کورس کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو والا سہار والا اور اظہر والا اور فیض والا اور نعمان والا جو بیچ ہے یہ پی ایم اے لانگ کورس والا ہے، اور جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ او ٹی ایس والا ہے، آفیسر ٹریننگ سکول منگلا والا۔ تو وہ کہتے ہیں بہرحال وہ یار جو اس وقت کمیشن تھا وہ 2 طرح سے ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، تو وہ کچھ میرے خیال 80 کی دہائی میں 80 سے لے کے 89 تک وہ او ٹی ایس والا سسٹم رہا تھا، تو وہ بعد میں جا کے ضامی ہو جاتے تھے، اکٹھا ہی ہو جاتا تھا، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ اس جناب اس کی بنیاد پہ یہ جونیئر سونیئر یا او ٹی ایس اور پی ایم اے لانگ کورس کا کوئی فرق شرک یہ بظاہر ہے نہیں آئینی اور قانونی طور پر۔ اب وہ جو چیف آف جنرل سٹاف صاحب ہیں ہمارے اظہر عباس صاحب، ان کا اس لیے بنتا ہے، ان کا تھوڑا سا جواز ملتا ہے، وہ اس لیے کہ چیف آف جنرل سٹاف عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کے بعد سب سے اہم عہدیدار جو ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف ہوتے ہیں، اور پہلے جو معاملات ہوتے تھے تو اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا اپر ہینڈ تھا تھوڑا سا باقی لیفٹیننٹ جنرل سے، تو وہ ظاہر ہے وہ جواب دہ ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب کو، تو ان کا تو تھوڑا سا بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جناب یہ لے لیں، ویسے بھی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں جب امیدیں بہت زیادہ ہوں، جناب میں اس عہدے کے لیے آنے والا ہوں، 35 سال 36 سال میں نے خدمت کی ہے۔ اور پھر ہمارے جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر بہاولپور، ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ بھی شاید قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ اظہر عباس والی کنفرم ہو چکی ہے فیملی ذرائع سے، لیکن ان والی جو فیض حمید صاحب والی ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال باتیں ہیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ
جانے والے ہیں فیض حمید صاحب بھی، اگر وہ نہیں جاتے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ ڈسپلن کے حوالے میں کچھ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں، ہارڈ لائنر بھی ہیں عاصم منیر صاحب، تو پھر میں بھی انہیں کچھ ایسی خبریں ہوں کہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، بے شک کسی بڑے کے کہنے پہ ہوتی رہی ہیں لیکن ہوئی ہیں، تو اس پہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے، تو اس سے پہلے کوئی لیٹر آف تھینکس آ جائے یا کوئی اس سے بھی بڑا قدم اٹھا لیا جائے۔ لیکن میری جو اطلاع ہے، مجھے یہی کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جو نئے آرمی چیف ہیں، سردست کوئی ایسا تاثر نہیں مل رہا ان کے پچھلے دنوں سے اور اب تک کہ شاید وہ کوئی کارروائی کریں گے کسی کے خلاف، لیکن بہرحال جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے وہ تو انہوں نے تو اپنا کوئی حفظ مقدم کے طور پہ کوئی انتظامات وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ نا بڑی ایک دلچسپ بات ہے جو سینیارٹی سنیورٹی کی اور آپس میں جو اندر کھاتے چل رہے ہوتے ہیں معاملے، یہ بڑی دیر بعد نکلتے ہیں۔ ہمارے کور کمانڈر تھے مظفر حسین عثمانی صاحب، کراچی کے کور کمانڈر تھے۔ جب وہ مشرف طیارہ والا ہوا تو یہ کراچی کے کور کمانڈر تھے اور ایک احسان بھی بہت بڑا تھا ان کا ان پہ، جنرل مشرف پہ، تو ان کے جو اس وقت جج ایڈوکیٹ جنرل، اسسٹنٹ جج ایڈوکیٹ جنرل تھے کرنل انعام الرحیم صاحب، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ جناب وہاں جیسے اب ابھی چند دن پہلے وہاں آئیڈیاز کے نام سے جو عسکری ہتھیاروں کی ایک نمائش ہوتی ہے وہ ان کے دور میں ہوئی، جنرل صاحب کے دور میں، مشرف کے دور میں، تو وہ کور کمانڈر کراچی تھے یہ مظفر عثمانی صاحب، یہ جب معائنہ کرنے گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جناب جو ٹینکوں کے ساتھ اور دیگر جو ہتھیار ہیں جتنے بھی نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، وہاں بڑی جوان سال لڑکیاں جو ہیں وہ انہوں نے وہاں کھڑی کی، وہ تھوڑا سا مذہبی رجحان رکھتے تھے، اب یہ چھوڑ دیں کہ جناب انہوں نے وہ کیا یا نہیں کیا، اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن ایک رجحان ہوتا ہے بندے کا۔ وہ یاد ہوگا آپ کو کہ چند 2020 میں، میرے خیال 2 سال پہلے اکتوبر میں وہ کار میں مردہ پائے گئے تھے مظفر عثمانی صاحب، تو وہ بہرحال وہ مجھے بتا رہے ہیں نام رحیم صاحب کہ وہ جب وہاں گئے ہیں تو وہ جناب وہاں لڑکیوں کو دیکھ کے تھوڑا سا انہیں غصہ آیا، انہوں نے پوچھا یہ کیوں کھڑی کی ہوئی ہیں، ان کا ہتھیاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ کیا کیسی نمائش ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے ناراضگی نروزی کا اظہار کیا، مشرف تک وہ بات پہنچ گئی ہوگی۔ پھر شام کو کچھ تھا، فنکشن وغیرہ تھا، وہ وہاں گئے ہیں، ادارہ کور کمانڈر کراچی تھے، مشرف صاحب مہمان خصوصی تھے، تو وہاں ناچ گانے کا پروگرام، ڈانسر آئی ہوئی ہیں، لڑکیاں شڑکیاں یہ وہ، عثمانی صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ مشرف صاحب نے ذرا اس کو ظاہر ہے پھر محسوس کیا کہ جناب یہ اٹھ کے چلا گیا یہ وہ، اور وہ اس کو ظاہر ہے خطرہ بھی کچھ محسوس کیا انہوں نے، تو انہوں نے فوری طور پہ راولپنڈی آتے ہی GHQ میں انہیں جناب وہاں سے کور کمانڈر کے عہدے سے اٹھا کے بظاہر ترقی دے دی، ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیے، وہ خوشی خوشی آئے وہاں۔ اب وہ جو جج ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں، اسسٹنٹ جج ایڈوکیٹ جنرل، جو لیگل ایڈوائزر ایک طرح سے کہہ لیں کور کمانڈر کے عثمانی کے، وہ کہتے ہیں جناب ہم آئے تو جو انہوں نے کوئی وارنٹ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، یعنی کہ اختیارات کا کوئی پرت ہوتی ہے کہ جناب یہ اختیارات جو ہے ڈپٹی آرمی چیف جو ہے وہ استعمال کرے گا، تو وہ کہتے ہیں ماضی کی نسبت جو بھی ہم نے تو ماضی کے مطابق بنایا ہے ایک لیٹر، تو وہ جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے جنرل یوسف، انہوں نے وہ سارے کاٹ دیے، یہ بھی بس ان کے پاس انسپیکشن کا اختیار رہ گیا کہ وہ کسی بھی ڈائریکٹوریٹ میں آرمی کے فوج کے وہاں جا سکتے ہیں اور اپنی آبزرویشن جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، یا پھر کچھ شکایات شکوات جو آتی ہیں اس میں بھی وہ ایک ڈاک خانے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ کہتا ہمارا وہاں بادشاہت ہوئی، لیکن ان کا نہیں جناب یہی اختیارات ہیں، چیف آف جنرل سٹاف نے کہا یوسف نے، تو وہ کہتے ہیں جناب عثمانی صاحب نے کام شروع کر دیا جیسا بھی جیسے تیسے کر کے، تو چند دنوں بعد ان کی طرف سے ایک حکم نامہ آ گیا کہ جناب کو امریکی وفد آ رہا ہے، اس کو بریفنگ دینی ہے آپ نے، عثمانی صاحب سے کہا گیا۔ تو انہوں نے کہا جناب میرا تو یہ کام ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں، میں کیا بریفنگ دوں گا، انہوں نے بریفنگ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات بتا دی گئی چیف آف آرمی سٹاف کو، صدر صاحب کو، مشرف صاحب کو، تو انہوں نے فوری طور پر جو چیف آف جنرل سٹاف تھے یوسف صاحب، جنرل یوسف صاحب، ان کو وائس آرمی چیف لگا دیا۔ اب عثمانی صاحب پھر ظاہر ہے یہی جو میں کہہ رہا ہوں نا رولا چولا کہ ایک دوسرے کو پسند ناپسند، پھر کیا کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے،
تو پھر انہوں نے وہ گھر چلے گئے، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیجیے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن ان کے پھر پیچھا نہیں چھوڑا یوسف صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں یوسف صاحب جب آئے ہیں پہلے دن اپنے دفتر ہی یہاں بھی جو بھی ان کا سٹاف وغیرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کچھ، ایون یہ کہ سویپر تک وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں بقول ان کے، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا۔ تو وہ انہوں نے کہا جناب سویپر فلے وہ کام زیادہ آگے کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے، تو یہ پتہ لگا کہ جناب ایک صاحب جو ہے وہ ابھی ان کی ڈیوٹی ہے عثمانی صاحب کے ساتھ، تو ان کا نہیں چھڈو، ان لے کے واپس، یعنی کہ عثمانی صاحب سے سویپر بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ منگوا لیا۔ تو اس طرح کا فوج کے اندر بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم خیال گروپ وہاں ہوتے ہیں، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن وہ ڈسپلن کے اپنے ظاہر ہے پابند ہوتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرتے، لیکن ہم خیال گروپ ضرور ہوتے ہیں، یہ آپ مان لیں۔ اور فیض امین صاحب جو ہیں وہ جو آصم منیر والا گروپ ہے، ہم خیال گروپ نہیں، ہم خیال جو آصم منیر کے ہم خیال ہیں ان سے کوسوں دور ہیں، وہ اگر قطب جنوبی ہے تو وہ قطب شمالی ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ اگر فیض امین صاحب ریٹائرمنٹ وغیرہ لے رہے ہیں، جب واپس آنا چاہ رہے ہیں اپنی سول زندگی میں، تو پھر سول زندگی میں تو آتے ہی نہیں، خیر یہ ایک نشہ سا رہتا ہے ان کو ہمیشہ، لیکن اگر وہاں آ جاتے ہیں واپس تو اس میں میرے خیال کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اب وہ آتے ہیں جناب ہم جو عمران خان صاحب اور وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا خواب ہے، وہ زرداری صاحب تک پیغام پہنچا ان کا، کوئی فیس سیونگ کا کر لیں۔ صدر صاحب بہت کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب کچھ ایسا ہو جائے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ قومی سیاسی دھارے میں شامل ہو جائے۔ اب تو اپنی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں نا، اور انہوں نے بہت ساری امیدیں لگائی ہوئی ہیں کل والے جو ان کا جلسہ ہو رہا ہے راول پنڈی میں، کہ وہاں لوگوں کا سمندر دیکھ کے پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مبارکباد کا ٹویٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور راول پنڈی کے ان کے جو جلسہ ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہاں وہ ان کا بیانیہ بھی ظاہر دیکھا جائے گا کہ وہ کوئی نیا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح رگیدتے ہیں جیسے پہلے رگیدتے آ رہے تھے۔ لیکن اب میں یہ بتا دوں کہ اب انہوں نے وہ اس کو خوش دلی کی قبول ہی نہیں کرنا، خوش دلی کے ساتھ تو پہلے والے بھی قبول نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اب اس طرح کا لب و لہجہ جیسے ماضی میں تھا نا چند دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان کا، وہ انہوں نے قبول نہیں کرنا۔ وہ میں نے کہا ہارڈ لائنر والی بات میں کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لکھی پڑھی باتیں ہیں، کتابیں جو ان کی شخصیت کے حوالے سے اب آ رہی ہیں سامنے، اقتصابات، ان سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے کہا کہ وہ پھر انہوں نے یہ پیغام جو ہے زرداری صاحب والا، وہ ظاہر ہے پھر انہوں نے آگے بھی بات کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ان کا ایک خواب تھا کہ نیشنل گرینٹ ڈائلاگ ہو، ساری قوتیں، تمام متاثرین، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک لاہ عمل بنائیں مستقبل کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تو اب انہوں نے دوبارہ پھر اپنے جو کابینہ کے ارکان ہیں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کا جو ہے وہ ڈول دوبارہ ڈالا جائے، اور اس حوالے سے ساکھدار صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا، خواجہ آصف صاحب کا بھی آ گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آ گیا، وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب کے لیے، اور بیک ڈور جو ڈائلاگ وغیرہ ہیں ہمارے معاملات وہ چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ عمران سے تو نہیں، عمران کے جو دوسرے درجے کے اور صدر صاحب ادھر وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے ہو رہے ہیں معاملات، بات ہو رہی ہے۔ شرط یہی ہے کہ غیر مشروط، پہلے یہ سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، عمران خان صاحب اسمبلی میں بھی آئیں، وہاں سے یہ ڈائلاگ کا سفر شروع ہو۔ اور یہ خان صاحب جو ہیں وہ اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، پہلے تاریخ دے دیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم تاریخ دے دیں تو پھر ڈائلاگ کس بات پہ ہونے ہیں، پھر ہمیں ضرورت کیا ہے۔ ویسے بھی اب جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان کی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کی، تو اس کے بعد وہ خان صاحب سے کیوں بلیک میل ہوں گے؟ جب بلیک میل ہونے کا موقع تھا اس وقت تو وہ ڈٹ گئے پی ڈی ایم والے۔ اب یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ماحول اس ملک کا جو ہے یہ ذرا ٹھیک ہونا چاہیے،
یہ خان صاحب کو بھی کچھ لچک دکھانی چاہیے، وہ بھی لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اور جو شہباز شریف سے ملاقات کرنی چاہیے، اس کو عمران خان کو میں فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتا ہوں، مولانا صاحب سے بھی ملاقات کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہی بات پرانی کہ میں کیا جواب دوں گا اپنے ووٹروں کو، اپنے سپورٹروں کو کہ جناب کل تک آپ چور کہتے تھے، اب ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہو۔ پہلے یہ بیانیے بنائیں گے کچھ دن کہ جناب ضروری ہو گیا ہے ڈائلاگ کرنا، یا جو بھی یہ لائن بناتے ہیں اس کے تو جو ماہر ہیں اور ان کے جو مقلدین ہیں وہ مان بھی لیتے ہیں ان کی بات۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بہت زیادہ ماحول گرم تھا اس میں کچھ نرمی دیکھنے کو ملے گی آئندہ چند روز میں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں ان کے جلسے کے حوالے سے کہ جہان کو ان کا خطرہ ہے، اور جو انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں تو کہتے ہیں سب نے یہ رپورٹیں دی ہیں، ایک تھریٹ الرٹ وہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں، کہ وہاں کوئی شدت پسند، کوئی مذہبی شدت پسند، کوئی دہشت گرد ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ جلسہ نہ کریں، لیکن یہ اس بات میں لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب ہم ایک بہت بڑا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور لیکن وہ جو جگہ مل رہی ہے ان کو، وہ ان کو پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے، لیکن پنجاب انتظامیہ جو ہے راولپنڈی کی، انہوں نے ان کو چکر میں ڈالے رکھا ہے سارا دن۔ یہاں سے جناب کنٹینر اٹھائیں، یہاں سے نہیں یہاں لے جائیں، یہاں سے نہیں یہاں سے لے جائیں۔ وہ نواز شریف پارک جو اقبال پارک پتہ نہیں اب کیا نام رکھ دیں، وہاں سے نہیں یہاں آپ لگا سکتے ہیں، فیض آباد کے قریب آپ سٹیج لگا لیں، نہیں جی اب نہیں لگا سکتے۔ سارا دن گمائے گموئے رکھا ہے۔ رات کے جا کے کہیں معاملات سیٹ ہوئے تو سارے، اب ان کی اپنی حکومت ان کے قابو میں نہیں ہے، ان کے اپنے سارے بندے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے اپنے مشیر داخلہ ہیں وہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب، تو پھر بات ان کی کوئی مانی نہیں جا رہی ہے۔ اپنی مرضی کا سٹیج نہیں لگا سکے اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے۔ اس سے خان صاحب کو سمجھ جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دھرنا دیں گے یا کچھ اور کریں گے، میرا نہیں خیال کہ اب دھرنا دیں گے، اب یہی ہوگا بس خطاب کریں گے اور آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے۔ پہلے بھی یہ انہوں نے بڑے کارنامہ کیا تھا 25-26 مئی کو کہ جناب 6 دن بعد میں پھر آؤں گا، اور پھر 6 دن کے بعد 6 ماہ ہی گزر گئے، پہنچے ہی نہیں، وہاں کچھ ہوا ہی نہیں، اور اب دوبارہ یہ رم کے پہنچے ہیں، پھر زخمی ہو گئے۔ اب وہاں پنڈی میں جا کے یہ خطاب فرمائیں گے، اور پھر ان کا لب و لہجہ اور ان کا جو نیا بیانیہ ہے وہ نوٹ کیا جائے گا، اور پھر فیصلہ ہوگا ان کے سیاسی مستقبل کا۔ سردست جو دوسرے ان کے مخالفین ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار کے خود کو اس جگہ پہ بند گلی میں خود ہی پہنچایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فار دی سیک آف کنٹری، اچھے ماحول کے لیے ہم خان صاحب کو کچھ نہ کچھ جو فیس سیونگ ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اگر خان صاحب نے اسی طرح ضد پکڑے رکھی، ضد نہ چھوڑی، تو پھر خان صاحب مزید مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہاں وہ یہ کہ یہ خان صاحب بھی این آر او مانگ رہے ہیں کہ مجھے این آر او چاہیے، تو وہ این آر او کہتے ہیں وہ جناب وہ والا این آر او جو ہے وہ اب عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی کہ جناب این آر او ملنا ہے نہیں ملنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، جو قانون کے مطابق، قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اگر خان صاحب بے گناہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر خان صاحب نے شرارتیں غلطیاں کی ہوئی ہیں تو پھر پکڑے جائیں گے۔ بہرحال اس طرح کی ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہے اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی والے جو ہے یعنی زرداری صاحب، ان کے دل میں تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں محبت جاگی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب کہ کسی لمبے چکروں میں نہ پڑیں، رولے میں نہ پڑیں، تو بس اس کو معافی تلافی والا کام کریں پرویز الہی کے ساتھ، تو اور ان کو کرنے دیں وزارت اعلیٰ، جیسے یہ پی ٹی آئی کی تابع داری کر رہے ہیں اتنی کہ نون لیگ والوں کی کر لیں گے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق نون لیگ والے نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں پرویز اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، خاص طور پہ جو اس کا ہے نا مونس الہی، اس نے جو گڑبڑیں کی ہیں، اس نے جو خرابیاں کی ہیں، اس کے بعد پرویز الہی کے ساتھ معافی تلافی کا وہ کہتے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر وہ اب اطلاع یہ ہے کہ جو مونس الہی صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی 40 ارب روپے مبینہ طور پہ
وہ منی لانڈرنگ کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ کھل رہا ہے. نیب نے انکوائری کر رہی ہے, FIA انکوائری وغیرہ کر رہی ہے کہ 40 ارب روپے انہوں نے کوئی باہر بھجوائے اور پھر اندر لائے واپس, ان کو وہاں کچھ معاملات ہو رہے ہیں. اور پھر پرویز الہی صاحب, جب مونس الہی پہ جو سختی ہوتی ہے تو پھر جو سختی دور کر سکتا ہے وہ پرویز الہی صاحب اس طرف دوڑ پڑتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب میں تھوڑا نہ حال. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کل کے ان کے جلسے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی, بہت سارے خطوط نظر آنا شروع ہو جائیں گے جن پہ آئندہ کی سیاست جو ہے یہ استوار ہوگی. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.